اس وقت ہم موجود ہیں غزوہ احزاب جس مقام پہ ہوا، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر یہ ایک بڑی مسجد تعمیر کی ہوئی ہے جامع الخندق کے نام پہ۔ اس معرکے کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین اس میں تمام قبیلوں کو، گروہوں کو جمع کر کے لائے تھے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے ابھی تازہ صورتحال میں امریکہ کو دیکھا، نیٹو جمع کر کے لایا، مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ہی تھا وہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نیٹو کو شکست دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر، اور ابھی اللہ جل جلالہ نے اس نیٹو کو شکست دی طالبان کے ہاتھ پر۔ بہرکیف یہ جامع خندق کے نام سے اسی میدان میں مسجد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے آنے کی اطلاع ہوئی کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو بطور مشورے کے جمع کیا۔ مشورہ کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ چنانچہ مشورے کے دوران سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، ہم فارس میں جب کسی سے لڑائی کرتے تھے تو اس موقع پر اپنے دفاع کے لیے خندق کھودتے تھے، تو کیوں نہ ہم بھی اس دفعہ ایسے ہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے پسند آئی، چنانچہ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی، آپ نے خود اس کا نشان لگائے، جس کی گہرائی تقریباً 2-2.5 میٹر تھی، چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اس سے جست لگا کے بھی اگر اسے کراس کرنا چاہتا تو مشکل تھا۔ 10-10 گز آپ نے 10-10 صحابہ کے درمیان تقسیم کر دی۔ چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بارے میں پہلے بھی تجربہ کار تھے، انہوں نے بڑی ہمت سے وہ کر رہے تھے، اور جو آدمی ہمت سے کر رہا ہو اور احسن انداز میں کر رہا ہو، ہر ایک اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ تو مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اسی موقع پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف دیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سفید رنگ کی چٹان اور پتھر ایسی آئی کہ جو ٹوٹ نہیں پا رہی تھی۔ خندق کھودنے کا آغاز خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کدال لے کے، بسم اللہ وبہ بدینا، آپ نے کہا اللہ کے نام سے ہم نے شروع کیا اس کام کو، لو نعبد غیرہ شقینا، اگر اللہ کے غیر کی ہم عبادت کرتے تو ہم بدبخت ہو جاتے۔ چنانچہ جب درمیان میں وہ پتھر آیا تو آپ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کدال لے کے، حالانکہ 3 دن کا فاقہ ہے سب کے اوپر، پیارے آقا نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، لیکن آپ نے کدال لے کے، نبوت کی طاقت تھی، اس زور سے اس کدال کو مارا کہ اس پتھر کا 1/3 حصہ اس چٹان کا ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اس میں سے ایک بجلی چمکی، پھر دوسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی، پھر اسی طرح روشنی نکلی اور آپ نے پھر اللہ اکبر کہا، چٹان کا 1/3 حصہ اور ٹوٹ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا۔ بعد میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا تھا جو نور اور روشنی نکلی؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی کدال ماری تو مجھے شام کے سرخ محلات دکھائے گئے اور شام کی کنجیاں دے دی گئیں کہ آپ کی امت انہیں فتح کرے گی۔ پھر دوسری کدال جب میں نے ماری تو مجھے فارس کے محلات کی کنجیاں دے دی گئیں کہ آپ کی امت اسے بھی فتح کرے گی۔ پھر جب میں نے تیسری کدال ماری تو مجھے یمن اور صنعاء کے دروازے دکھائے گئے کہ آپ کی امت انہیں بھی فتح کرے گی۔ اب اندازہ کریں اس وقت منافقین نے ٹھٹھا اور مذاق کیا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو ہے کچھ نہیں، اور جو سپر پاوریں ہیں ان علاقوں کو فتح کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔
لیکن اہل ایمان اس موقع پر بھی ان کے یقین اور ایمان میں کسی قسم کا تزلزل نہیں آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فتوحات جو آپ نے باتیں فرمائی تھیں آپ کی امت کو اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ 20 دن لگے خندق کی کھدائی میں۔ خندق کی جب کھدائی مکمل ہوئی اس کے بعد مشرکین جب وہاں پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ طریقہ تو ہم نے دیکھا نہیں پہلے۔ اب 10,000 کا لشکر تھا ان کا، اور مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ کافی دن یوں ہی ٹھہرے رہے، خندق کو کراس نہ کر سکے، لیکن پھر خندق ایک جگہ سے تھوڑی سی کم اس کی چوڑائی تھی، تو عرب کا مشہور پہلوان عمر بن عبد ود وہ چند نوجوانوں کے ساتھ اس نے خندق کو کراس کیا اور آگے للکارنے لگا، مقابلے کی دعوت دینے لگا، کیونکہ عمر بن عبد ود ایسا پہلوان تھا اس کا نام سن کر بھی لوگ کانپتے تھے۔ اب جب آ کے وہ للکارنے لگا اور مقابلے کی دعوت دینے لگا تو اور یوں اس نے تانا بھی دیا کہ آ جاؤ، جسے جنت چاہیے میں اسے جنت پہنچاؤں، یہ تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے جہنم پہنچا سکے؟ تو جب وہ مقابلے کی دعوت دے رہا تھا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اجازت نہیں دی۔ پھر دوبارہ عمر بن عبد ود نے مقابلے کا چیلنج کیا، تو تیسری مرتبہ پھر جب سیدنا علی ہی تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اپنا امامہ شریف دیا اور تلوار دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، عمر بن عبد ود بڑا جنا تھا، تو جب سامنے آیا تو عمر بن عبد ود کہنے لگا کہ آپ نے بچے کو کیوں بھیجا ہے؟ میں بچے کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسے غصہ آیا، آگے بڑھ کر گھوڑے سے نیچے اتر کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا اس نے، لیکن اس کا وار خطا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تھوڑی سی چوٹ آئی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پلٹ کر اس پر وار کیا تو عمر بن عبد ود کا کام تمام کر دیا۔ عمر بن عبد ود کا قتل ہونا تھا، مشرکین کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے کہ اتنا بڑا پہلوان اور ان کے ایک چھوٹے سے فرد نے قتل کر دیا۔ تو بہر کیف ان کے قدم ڈگمگائے اس پر۔ اور یہاں بتاتا چلوں خندق کھودنے کے دوران ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس بابرکت عمل میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے، چنانچہ آپ کے پیٹ مبارک پر بھی مٹی لگی اسی دوران، اور آپ انصار و مہاجرین کے جذبے کو دیکھ کر آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما، خوش ہو کے ان کی تگ و دو کو، سعی کو۔ اور کبھی آپ یوں پڑھتے اللہم انہو لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، آپ انصار و مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ یہ سامنے جو چھوٹی سی مسجد اور سجدے کی جگہ بنی ہوئی ہے، غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرام چونکہ پورے میدان میں پھیلے ہوئے تھے، تو اس دوران جو صحابی جس طرف منسوب ہوا تو وہاں سجدہ گاہ بنائی گئی۔ تقریباً یہاں اس مسجد کے گرد و نواح میں 7 اس طرح کی مساجد ہیں۔ ابھی کچھ مساجد کو آپس میں ملا دیا گیا ہے، سیدنا علی کے نام سے موسوم ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ تو بہر کیف اسی دوران یعنی جب احزاب کو دیکھا تو احزاب کو دیکھ کر 2 چیزیں سامنے آئیں، منافقین کا طریقہ بھی سامنے آیا اور مخلصین کا طریقہ بھی سامنے آیا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ پیارے آقا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ان بیوتنا عورہ،
ہمارے گھر خالی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے. اور فرمایا کہ یہ موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتے چاہے جتنا مرضی بھاگ جائیں. لیکن مومنین کا طریقہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی اللہ کا ہم سے وعدہ تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان بڑھا، منافقین کی منافقت بڑھی. پھر اس غزوے کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی سورہ احزاب 21ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا. آیت نمبر 10 سے لے کر 25 تک غزوہ احزاب یا جسے غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا ذکر فرمایا. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یہ بھی غزوہ احزاب کے موقع پہ کوئی سجدہ گاہ اور نماز کی جگہ ہوگی کسی صحابی یا رسول کی، جس جگہ پر یہاں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس کو سعودی حکومت نے بند کیا ہوا ہے، آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن پاک کی 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب، سورت کا نام ہی احزاب ہے چونکہ یہ غزوہ احزاب تھا، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. تو آیت نمبر 10 سے 25 تک اس غزوے کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے. اب وہ کافی لشکر تھے تو پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر آندھی بھیجی. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم کرتے تھے اللہ اسے دیکھنے والا تھا. یعنی غزوہ خندق کے موقع پر اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے لشکر اتار کر. اور حال کیا تھا اس وقت؟ اذ جاءوکم من فوقکم، وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے مشرکین جو آئے. ومن اسفل منکم، اور اندر سے جو یہودی تھے انہوں نے بھی عہد شکنی کی، مشرکین کے ساتھ ہو گئے. اس غزوے نے بتایا کہ یہودی عہد شکن لوگ ہیں، بد عہد لوگ ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں بھی پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں قسم قسم کے گمان کرنے لگے. اب یہاں بھی یہ بھی ایک انہی مساجد میں سے ایک سجدہ گاہ ہے جہاں صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی اس کی نماز ادا ہوئی ہوگی بطور برکت کے. وہاں بھی یہ مسجد اور سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا. اب جب جھنجھوڑا گیا تو پھر کیا ہوا؟ جو مخلص تھے ان کا اخلاص واضح ہوا، جو منافق تھے ان کی منافقت کی کلی کھلی. اذ یقول المنافقون، اس وقت منافق کہنے لگے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے، معاذ اللہ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، منافقوں کا ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں. فارجعوا، واپس لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، چنانچہ ایک گروہ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگنے لگا اور کہنے لگا ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ خالی نہیں ہے.
इन युरीदून इल्ला फिरारा, वो तो सिर्फ भागना चाहते हैं। बहर कैफ आयत नंबर 25 तक इसी ग़ज़वे का ज़िक्र है, वो इस मकाम पे पढ़ना चाहिए, ईमान को मज़ीद तरक्की मिलती है। अब ये आपके सामने मुकम्मल वो मैदान है जहाँ मुसलमानों का लश्कर क़याम पज़ीर था और इसके अपोज़िट साइड मुशरिकीन का लश्कर क़याम पज़ीर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अल्लाह ने मदद भेजी ना आंधी की और फरिश्तों की, तो आपने हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जाओ मुशरिकीन की ख़बर लेके आओ। सैयदना हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, कहीं मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाए, मुझे क़ैद ना कर लें। आपने फरमाया, तुम्हारी क़ैद से हिफाजत कर दी गई और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हु मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही व अन यमीनिही व अन शिमालिही व मिन फ़ौक़िही व मिन तहतिही। ए अल्लाह, हुज़ैफ़ा की हिफाजत फरमा, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से। चुनाचे हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर मुझे यकीन हो गया कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। ये था सहाबा का ईमान। कहते मैं मुशरिकीन के पड़ाव की जगह के करीब पहुंचा, तेज़ आंधी थी जिससे उनके खैमे उखड़ रहे थे। ये अल्लाह की तरफ से मदद थी मुसलमानों की। चुनाचे अबू सुफियान जो इस वक़्त मुशरिकीन के लश्कर के कायद बन के आए थे, उन्होंने कहा, निकलो, हमारे जानवर भी भूखे मर जाएंगे, हम भी यही मर जाएंगे। बाद में अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनाया, ईमान ले आए फ़तह मक्का के मौके पर। हुज़ैफ़ा कहते मेरे दिल में आया कि अब अबू सुफियान को कत्ल करना बिल्कुल आसान है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जाते हुए नसीहत फरमाई थी कि कुछ करना नहीं है, बस उनकी खबर गिरी करके वापस आ जाना है। तो कहते मैं उस पर अमल करते हुए मैंने कुछ नहीं किया और मैं वहाँ से वापस पलट आया। तो जब मैंने आगे खबर दी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-आन ला यग़ज़ूनना बल नहनु नग़ज़ूहुम व नसीरु इलैहिम। अब के बाद वो हमारे ख़िलाफ़ पेश कदमी नहीं करेंगे, जब भी जिहाद की पेश कदमी करेंगे तो हम करेंगे। यानी इक़दामी जिहाद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों की फ़तह, इस्लाम का गलबा था, इस्लाम की फ़तह थी। वही ये मैदान है, वही ये मकाम है जो हमें इस बात की रहनुमाई करता है कि हम भी मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद हों इस्लाम के गलबे के लिए, और मुनाफ़िक़ीन की तरह हम अपने कदमों में डगमगाहट या तज़ल्ज़ुल ना लेके आएँ। अल्लाह जल्ल जलालुहु उम्मत मुस्लिमा को गलबा अता फरमाए।